اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو منافقین نے سفہاء بیوقوف کہا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی جواب میں کہہ سکتے تھے کہ تم کافر ہو، تم مشرک ہو، تم ظالم ہو۔ اللہ تعالی نے جملہ بدلا نہیں ہے بلکہ صحابہ کو سفہاء کہا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم ہی سفہاء اور تم ہی بے وقوف ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ جیسا صحابہ کرام کے خلاف بولو گے ویسا ہی رب العالمین سے سنو گے۔ اگر تم صحابہ کو ظالم کہو گے تو تم خود ظالم ہو، اگر صحابہ کو فاسق کہو گے تو خود فاسق ہو، صحابہ کو منافق کہو گے تو خود منافق ہو، اور صحابہ کو کافر کہو گے تو تم خود کافر ہو۔ تو یہ طرز خود اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، جو جملہ صحابہ کے لیے استعمال کیا اسی جملے اور اسی لفظ میں جواب دیا گیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جیسی زمین پر صحابہ کو کہو گے ویسی آسمان والوں سے سنو گے۔ اور پھر آگے اللہ کیا فرماتے کہ یہ لوگ بے وقوف ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ کہ یہ لوگ جانتے بھی نہیں ہیں کہ بے وقوف ہیں۔ کوئی بندہ کھڑا کھڑا پاخانہ پیشاب کرے اور اسے پتہ بھی نہ ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ پاگل۔ پاگل کہا جاتا ہے کہ کھڑا کھڑا کر رہا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہے کیا کر رہا ہے۔ تو اللہ فرمانے کے بے وقوف ہیں اور اپنی بے وقوف ہونے کو جانتے بھی نہیں ہے، یعنی بالکل انتہائی درجے کے پاگل ہیں۔ یہ قرآن کریم کا طرز بتا رہا ہے، میری کوئی اپنی بات نہیں، یہ قرآن کریم کی جو آیات ہے یہ پکار رہی ہے کہ صحابہ کرام کو جیسی کہو گے ویسی آسمان والوں سے سنو گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ توجہ کے ساتھ سنیں، فرماتے ہیں اذا رأيتهم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم کہ جب تم دیکھو کہ لوگ میرے صحابہ کو برا کہہ رہے ہیں تو تم کہو تمہارے شر پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ تو اس آیت روایت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جو لوگ برا کہتے ہیں ان پر لعنت فرمائی ہے اور امت کو حکم دیا ہے کہ ایسے لوگوں پر تم بھی لعنت بھیجو۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات ہے، اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے ہوتے ہوئے ہم اپنے آپ کو صحابہ سے جدا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہی تو وجہ ہے کہ پورا گاؤں میں سے آدھے افراد کو اپنا دشمن بنا دیا، اسی لیے کہ ہمارا تعلق دلی صحابہ سے ہے۔ ہم خالی اپنی زبانوں سے بکواس نہیں کرتے، ہم علل اعلان میدانوں میں صحابہ کرام کی حمد بیان کرنے والے ہیں۔ آدھا گاؤں نہیں آدھی دنیا دشمن بن جائے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ سے جو ہمارا تعلق ہے اس وابستگی میں ذرہ برابر کمی نہیں آ سکتی۔ جان جا سکتی ہے، بچے یتیم ہو سکتے ہیں، بیوی بیوہ ہو سکتی ہے، مگر صحابہ کرام کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ کتنا آسان سمجھ لیا۔ ارے ہم وارث ہیں حضرت بلال کے، حضرت سمیہ کے، حضرت عمار و یاسر کے، حضرت خباب اور بلال کے۔ جب وہ نبی کے دامن کو نہیں چھوڑتے تو نبی کے صحابہ کے غلام صحابہ کا دامن کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اس لیے ہم اپنے اصولوں سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ نہ دنیا کا کوئی لالچ میرے قدموں کو ڈگمگا سکتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ جب دیکھو کہ لوگ میرے صحابہ کو برا کہہ رہے ہیں تو تم ان پر لعنت بھیجو۔ اور آگے دوسری حدیث میں کیا فرمایا؟ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام کو برا نہ کہو۔ اور پھر آگے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو میرے صحابہ کرام پر زبان کو دراز کریں گے، ان کے خلاف بکواس کریں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان سنے، ان لوگوں کے سلسلے میں کیا فرمایا کہ جب بعد میں لوگ آئیں گے جو میرے صحابہ کرام کو برا کہتے ہوں گے تم ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو، اگر وہ مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو،
ان کی مجلسوں میں شرکت نہ کرو، اور فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے اگر بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت نہ کرو۔ یہ ہے نبی کا فرمان۔ اب اس نبی کے فرمان کے ہوتے ہوئے ان لوگوں کو اپنا دوست کیسے بنایا جا سکتا ہے جو صبح سے شام اور شام سے صبح تک صحابہ کرام پر تبرک کے سوا کچھ اور نہیں کرتے؟ اور دوسری حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میرے صحابہ کی تنقید کریں گے، ان پر نکتہ چینی کریں گے، تم ان کے ساتھ نہ کھاؤ نہ پیو، نہ نماز پڑھو، نہ نماز جنازہ پڑھو، اور نہ ان کی مجلسوں میں بیٹھو، اور فرمان لا تناکحوہم، نہ ان کے ساتھ نکاح کرو، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملعون قرار دیے گئے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں کیا فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں لعنت اللہ، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی لعنت برستی ہے۔ تو جن لوگوں پر لعنت برس رہی ہو ان لوگوں سے ہمارے تعلقات کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کو ہم اپنا جگر پارا کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بڑے سخت جملے ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمائے ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں۔ یہ صرف زبانی خرچ نہیں ہے کہ زبانی جمع خرچ ہے، ایسی خالی تقریر ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے جو میری زبان سے آپ سن رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کرام کے خلاف بولنے والوں پر لعنت فرمائی ہے، اور امت کو حکم دیا ہے کہ تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، نہ ان کے ساتھ کھانے کی اجازت، نہ پینے کی اجازت، نہ نکاح کرنے کی اجازت، نہ ان کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت، اور نہ ان کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت، نہ ان کی عیادت کی اجازت، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت۔ نبی کریم علیہ السلام نے کسی بھی طرح کا تعلق ان کے ساتھ گوارا نہیں فرمایا ہے۔ تو نبی سے محبت کرنے والا نبی کے صحابہ کے دشمنوں کے ساتھ وابستگی کیسے رکھ سکتا ہے، جبکہ قرآن و حدیث میں ان کا بالکل واضح ارشاد اور واضح آیات میں ان کی حمد، ان کی ثنا اور تعریف بیان کی گئی ہے۔ اب قرآن کریم کی ان آیات کے ہوتے ہوئے اگر کوئی صحابہ کرام پر تبرہ کرتا ہے تو وہ قرآن کریم کی آیات کو رد کر رہا ہے یا نہیں؟ اس لیے میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، توجہ کے ساتھ جواب دیں گے۔ قرآن کی آیات کا رد ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کی آیات کا رد ہے کہ نہیں ہے؟ جو دشمن اصحاب ہے بد ہے کہ نہیں ہے؟ جواب دینا جانتے ہیں؟ نہیں تو جواب دیں صحیح ڈھنگ سے، اگر سوئے ہوئے ہوں تو بیدار ہو جائیں۔ کیا ہو گیا؟ قرآن کی آیات کا رد ہے کہ نہیں ہے؟ جو دشمن اصحاب ہے بد ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار مدینہ کی ابو بکر و عمر کی جنت کی کیاری میں لحد ہے کہ نہیں ہے؟ اور چہرے پہ اتر آئی ہے کالک تیرے دل کی، یہ بغض صحابہ کی سند ہے کہ نہیں ہے؟ جو شخص علی مولا کی بیعت کو نہ مانے وہ ناقص و کم عقل و خرد ہے کہ نہیں ہے؟ اصحاب نبی پاک پہ شک کرتا ہے مورد، اصحاب نبی پاک پہ شک کرتا ہے مورد، یہ خامی ایمان کی حد ہے کہ نہیں ہے؟ اور سب علم کے ہوتے ہوئے حق بات نہ کہنا، تحسین یہ ظالم کی مدد ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے ہم حق بات کہتے ہیں، ظالموں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی شان ہی نرالی ہے۔ نبی چاند ہیں تو ستارے صحابہ، نبی بحردی ہیں کنارے صحابہ، نبی ہیں زباں تو سخن ہیں صحابہ، نبی شمس ہیں تو کرن ہیں صحابہ، نبی ہیں شجر اور سایہ صحابہ، نبی حکمراں تو رعایا صحابہ، ہے صادق نبی تو صداقت صحابہ، ہے عادل نبی تو عدالت صحابہ، نبی ہیں سخی تو سخاوت صحابہ، نبی ہیں شجاع تو شجاع صحابہ، نبی باغ ہیں تو ثمر ہیں صحابہ،
نبی شمس ہیں تو ثمر ہے صحابہ، نبی پھول ہیں اور خوشبو صحابہ، نبی درمیاں ہے اور ہر سو صحابہ، نبی ہے کمانڈر سپاہی صحابہ، نبی رہنما ہے اور راہی صحابہ، نبی تاج تو تاجور ہے صحابہ، نبی بحر ہے تو گوہر ہے صحابہ، نبی چاند ہے تو چاندنی ہے صحابہ، نبی شمس ہے تو روشنی صحابہ، اور نبی توجہ بات نہ کریں، نبی چاند ہے تو چاندنی صحابہ، نبی کامراں کامیاب صحابہ، نبی کامراں کامیابی صحابہ، نبی ہے نبی تو صحابی صحابہ، میرا دل میری جان نبی اور صحابہ، ہے روف کا ایمان نبی اور صحابہ، نبی ہے محبت وفا ہے صحابہ، نبی عشق ہے تو فنا ہے صحابہ۔ نعرہ تکبیر، صحابہ تو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ وہ تنقید سے بالا تر ہے، ان پر تنقید نہیں کی جا سکتی، ان کے خلاف زبان کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو تکلیف پہنچتی ہے جب صحابہ کرام کو کوئی غلط زبانی سے یاد کرتا ہے۔ اسی لیے ہر اہل سنت والجماعت صحابہ کرام سے محبت رکھتے ہیں، اور جو صحابہ سے بغض رکھتے ہوں ان کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آپ حضرات صحابہ کرام سے عظمت رکھیں گے، ان کی مدحت کریں گے، ان کی شان بیان کریں گے، ان کی برائی سنیں گے؟ نہیں بھائی انشاءاللہ نہیں۔ تو صحابہ بنتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی صحبت اور اللہ تعالیٰ کے انتخاب سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں سے رسولوں کا انتخاب کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ صحابہ کے لیے فرماتے ہیں اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، کہ میں نے اپنی کتاب کے لیے صحابہ کرام کا انتخاب کیا تاکہ انہیں کتاب کا وارث بناؤں۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے چنا ہے نبی کریم علیہ السلام اور رسولوں کو، اسی طرح نبی کی صحبت کے لیے چنا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کے صحابہ کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کے لیے فرمایا وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ کہ ہم نے صحابہ کرام سے پہلے جو نبیہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے پہلے رسول اس دنیا میں آتے ہیں اور نبی کے بعد نبی کے صحابہ آتے ہیں، تو وہ تمام کے تمام اجتباکم اجتبیناہم هو اجتباکم، اس طرح کے جو جملے ہیں ان تمام میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انتخاب کا تذکرہ فرمایا۔ تو یاد رکھیے صحابی بنتا ہے اللہ کے انتخاب سے اور نبی پاک علیہ السلام کی صحبت سے۔ اب اگر صحابہ کرام کے مقام کا اندازہ لگانا ہو تو اللہ نے انتخاب کیا، اللہ تعالیٰ سے پوچھو قرآن بتائے گا، نبی کی صحبت سے بنے تو نبی کی احادیث سے پوچھو وہ احادیث کریمہ بتائیں گی۔ اس لیے آپ کے سامنے اگر کوئی تاریخ کا ٹکڑا لے کر کے آتا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے، احادیث اور آیات قرآنی کے ہوتے ہوئے اسے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ تو پہلے بھی دیکھو فلاں تاریخ میں لکھا ہے، وہ تاریخ لکھنے والے بے وقوف ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کے خلاف قدم اٹھایا ہے، اس لیے کہ وہ تاریخی شخصیات ہے ہی نہیں، وہ قرآنی شخصیات ہیں۔ تو اگر کوئی اس طرح کی کوئی بات آتی ہے اس پر دھیان دیں گے نہیں، کوئی بات سننی نہیں ہے۔
مضبوط روایت بھی اگر کوئی ان کے خلاف آ رہی ہے اسے بھی قرآن کی آیات کے ہوتے ہوئے قبول نہیں کیا جا سکتا، تاریخ کا حوالہ تو کیا قبول ہو سکتا ہے؟ تو کچھ اندازہ ہوا صحابہ کا. اسی لیے اخیر میں میرا پیغام یہ ہے کہ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. وما علینا الا البلاغ.